بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم مبشر الطاف اور یہ ریسرچ میتھڈولوجیز کے اوپر ہم نے منی لیکچرز میں نے سوچا ہے کہ کچھ میں بناؤں جو کہ بیسڈ ہوں گے میری اپنی ہی بک ریسرچ میتھڈولوجی کے اوپر. تو آج اس سلسلے میں یہ تیسرا منی لیکچر ہے اور آج کے لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کریکٹرسٹکس آف سائنٹیفک ریسرچ میتھڈولوجی. ریسرچ میتھڈولوجی اور سائنس جو ہے جو کہ سائنٹیفک میتھڈ بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. آج ہم اس کے کریکٹرسٹکس کچھ فیچرز کو دیکھتے ہیں جو کہ اس سے یونیک بناتے ہیں, جو ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو کہ ہم خاص طور پہ اسے لاسٹ لیکچر کے ساتھ کمپیئر کریں گے جس میں ہم نے پریویس سورسز آف نالج کو دیکھا تھا. تو پریویس سورسز آف نالج جو ہیں ان میں ہم نے کیا دیکھا تھا, ٹریڈیشن کو ہم نے دیکھا تھا, ہم نے کسٹمس کو دیکھا تھا, ہم نے اتھارٹی سے ہم جو نالج لیتے ہیں, ہم نے انٹیوشن سے ہم نالج لیتے ہیں, اور ہم میجک اور ریولیشن سے ہم نے اس کے بارے میں ہم نے کچھ جانا تھا. تو آج ہم جب سائنس کی بات کرتے ہیں تو سائنس جو ہے یہ کانسیپٹ سائنٹیفک میتھڈ جس کی بنیاد بیسیکلی ایرسٹوٹل نے رکھی تھی جو کہ ایک گریک فلاسفر ہیں, اور اس کے سب سے جو پہلی جو پرائر جو کریکٹرسٹک ہے جو فیچر ہے وہ ہے امپیریسزم, کہ سائنٹیفک ایکٹیویٹی جو ہے سائنس جو ہے یہ امپیریکل ایکٹیویٹی ہے. اور جب ہم امپیریکل کہتے ہیں تو امپیریکل کا مطلب ہوتا ہے کہ اٹ از بیسڈ آن دا سینسری ایکسپیرینسز. یعنی یہاں پہ ہم ایک بنیادی اختلاف جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے ارسطوٹل کا پلیٹو کے ساتھ. پلیٹو جو کہ ارسطوٹل کے استاد تھے اور انہوں نے جو ڈوئل ورلڈ کی تھیری دی کہ یہ دنیا جو ہے وہ دو قسم کی ہے, ایک جو ویزیبل ورلڈ ہے جس سے ہم سینسری جو ہے ٹولز ہیں سینسز کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں, اور دوسری جو انویزیبل ورلڈ ہے جہاں ہمارا جو مائنڈ ہے, جو ہماری جو اسپرٹ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتی ہے, اور وہ اسی صورت میں کنیکٹ ہو سکتی ہے جب ہم اپنے 5 سینسز کو بلاک کر دیں. اگر ہم 5 سینسز کو یوز کریں گے تو ہم مس لیڈ ہو جائیں گے. یہ کہا تھا پلیٹو نے. لیکن ارسطوٹل نے جو کہ ڈس ایگری کرتے ہیں اپنے استاد پلیٹو کے ساتھ, اور ارسطوٹل کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ صحیح علم تک پہنچ سکتے ہیں صرف اور صرف اسی صورت میں جب ہم اپنے 5 سینسز کو یوز کریں. اس کے بقول ہماری جو 5 سینسز ہیں, ہماری جو آئیز ہیں, نوز ہیں, ہمارا جو سینس آف ٹیسٹ ہے اور ٹچ ہے تو اور کان ہے جو ہمارے, تو یہ جو 5 سینسز ہیں انہی کے ذریعے سے ہم ٹرو نالج جو ہے وہ گین سے کر سکتے ہیں, اور نالج ہوتا ہی سینسری ایکسپیرینس ہے. تو سائنٹیفک جو نالج ہے, ماڈرن ریسرچ میتھڈولوجی ہے, یہ بھی ایک امپیریکل ایکٹیویٹی ہے. یہ کسی بھی ایسی چیز کو اسٹڈی نہیں کرتی جن کو ہم سینسری طور پہ جن چیزوں کو ہم ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. تو پہلی کوالٹی جو ہے وہ سینسری ایکسپیرینس ہے. اس کے مقابلے میں پریویس سورس آف نالج میں دیکھیں تو انٹیوشن کی طرف جاتے ہیں, کہتے ہیں سائنس جو ہے وہ سینسری ایکسپیرینس جو نہ یوز کیا جائے بالکل, جبکہ سائنس کہتی ہے کہ سینسری ایکسپیرینس کے بغیر آپ ایک ایسے نالج تک نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ سینسری ایکسپیرینس سے ای کو دوبارہ سے جو ہے ویریفائی کیا جا سکتا ہے, اسے دوبارہ سے ریکنیکٹ کیا جا سکتا ہے, اسے ویریفائی کیا جا سکتا ہے, اسے چیک کیا جا سکتا ہے, اور جو نان سینسری ایکسپیرینس ہے اس کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا, لہٰذا اس کی اتھینٹسٹی کوشچن ہو جاتی ہے. یعنی ہم جو ہے جن چیزوں کو ویریفائی نہیں کر سکتے, جن کو سینس سے ایکسپیرینس نہیں کر سکتے, سائنٹیفک اسٹڈی اس پہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور دوسری چیزیں جن پہ یہ پاسبل ہے اس پہ ہمیں ٹرو نالج مل جاتا ہے. سیکنڈ کوالٹی جو کسی سے کنیکٹڈ ہے از کالڈ ویریفائیبلٹی. اور جو سائنٹیفک نالج ہوتا ہے یہ ویریفائیبل ہوتا ہے. جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں یا کوئی بھی ریسرچر ہے جب علم حاصل کرتا ہے تو ایک ریسرچ پیپر لکھتا ہے, کہ ریسرچ ورک کرتا ہے, وہ دوسری سائنٹیفک کمیونٹی کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ باقی لوگ اس کو چیک کر لیں. اور باقی لوگ اسے کیسے چیک کرتے ہیں, اسی پروسیس کو ریپیٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس کے جو ریزلٹس ہیں کیا وہ ہمیں بار بار وہی حاصل ہوتے ہیں, کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ پانی کا فارمولا H2O ہے, یعنی ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کے 1 ایٹم ملائیں تو پانی بنتا ہے. تو اسے بار بار ریپیٹ کر کے اگر دیکھا جا سکے تو ہم کہتے ہیں کہ ویریفائیبل ہے. اور جب ویریفائیبلٹی جو ایک انٹر لنکڈ کانسیپٹ ہے ریپلیکیبلٹی کے ساتھ, یعنی یہ ریپلیکیبل ہے کہ نہیں یہ پروسیس, اگر یہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ویریفائیبل ہے, ریپلیکیبل ہے, تو یہ اتھینٹک ہے. تو اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو جو میجک تھا, جو کہ ریولیوشن ہے, جو انٹیوشن ہے, اور اس میں جو اتھارٹی کے ڈیسیجنس ہوتے ہیں ہم ان کو کوشچن نہیں کر سکتے, ان کو ویریفائی نہیں کر سکتے, ان کو ریپلیکیبل نہیں کر سکتے, اور نہ ہی ان کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں, نہ ہی سینسری وہ ایکسپیرینس سے وہ اس میں انوالو ہو سکتا ہے. تو اس کے مقابلے میں سائنس جو ہے ہمیں یہاں ایڈوانٹیج دیتی ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور تیسری ایک اور کوالٹی جو سائنس کی وہ ہے ایکومولیشن اور کومولیٹو کوالٹی, کہ سائنس میں جب ریسرچ پیپر لکھے جاتے ہیں, جو ریسرچ ہوتی ہے اس کو کلیکٹ کر دیا جاتا ہے. اور سائنس میں آپ نے دیکھا تھا, ایک پچھلے لیکچر میں نے
بتایا تھا کہ جو پہلا میتھڈ ہے، جو پرائر اسٹیپ ہے سائنٹیفک میتھڈ کا، وہ تو ہے ہی لٹریچر ریویو. لٹریچر ریویو کا مطلب ہے مجھ سے پہلے جتنے لوگوں نے اس پرٹیکولر فیلڈ میں کام کیا، میں پہلے ان کے کام کو دیکھوں گا اور اس کے بعد دیکھوں گا کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ اس سے الگ ہونا چاہیے. یہ مجھے ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے ریسرچ کے اندر جسے ہم کہتے ہیں ری انوینشن آف دا ویل. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پہیہ دوبارہ ایجاد کر دوں جو کہ پہلے سے ایجاد ہو چکا ہے، تو یہ پھر اسٹاک آف نالج میں تو کوئی ایڈیشن نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے ریسرچ سے پہلے، ریسرچ میتھڈولوجی آنے سے پہلے چونکہ ریسرچ میتھڈولوجی آتی ہے تو یہ ایک سسٹم دیتی ہے، اور سسٹم میں ہم جو بھی علم پیدا ہوتا ہے، جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں نالج، اس کا ہم اسٹاک لگاتے ہیں، اور آنے والا ریسرچر پہلے پچھلے علم کو پڑھتا ہے پھر اس میں ایڈیشن کرتا ہے. اس طرح ہیومینٹی کا ٹوٹل علم جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 500 سال میں جو ترقی ہوئی ہے وہ پچھلے 10,000 سال میں بھی نہیں ہوئی تھی، 50,000 سال میں بھی نہیں ہوئی تھی. مینٹل ریولوشن آئے ہوئے تو اکارڈنگ ٹو ون ہسٹورین مینٹل ریولوشن آئے ہوئے 70,000 ایئرس ہو چکے ہیں، اور اس سے آج تک انسان کی جو ذہنی صلاحیت ہیں وہ آج سے 70,000 سال پہلے انسان کی طرح ہی ہیں، کیونکہ ذہنی طور پہ کوئی اور بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے. اگر تبدیلی آئی ہے تو ہمارے میتھڈ میں آئی ہے، اور ہم نے جو ہے وہ رانگ اور ادر جن کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا، ہم میتھڈ سے گزرتے ہوئے ہم ایک سائنٹیفک میتھڈ تک پہنچائے ہیں، اور ہم نے علم کو اکٹھا کرنا بھی سیکھ لیا ہے. جس سے یہ ہوتا تھا کہ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ میجک میں یا ریولیشن میں یا انٹیوشنلی کہ ایک آدمی نے، ایک حکیم نے اگر انٹیوشنلی ایک مرض کا علاج کر لیا ہے تو کیا ہوتا تھا کہ وہ ریسرچ پیپر تو نہیں لکھتا تھا، وہ سائنٹیفک کمیونٹی دوسرے حکیموں کے ساتھ وہ شیئر بھی نہیں کرتا تھا، تو اکومولیشن نہیں ہوتی تھی، شیئرنگ آف نالج نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا. تو اس کی ڈیتھ کے بعد وہ نسخہ جو ہے، وہ پرسکرپشن جو ہے، وہ تجربہ جو ہے اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا تھا. اس طرح اگر انڈیویجولی بہت ہزاروں سالوں سے انسانوں نے کوئی ترقی کی بھی تھی تو ان کے ساتھ وہ ختم ہوتی گئی. ہمیں نہیں پتہ کہ ایجپٹ میں جو پیرامڈز بنائے گئے وہ کیسے بنائے گئے، کیونکہ نالج شیئر نہیں کیا. وہ انجینئرنگ کا جو کمال ہے ہمیں آج سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ نالج آگے کی طرف نہیں بڑھا ہے. کہیں جو ہے وہ نالج ہوتا بھی تھا تو ڈیفینیٹلی کچھ انسان بڑے جینیس رہے ہوں گے، انہوں نے بہت کچھ ڈسکور بھی کیا ہوگا، بہت کچھ قدرت کے سیکرٹ جانے ہوں گے انہوں نے، لیکن کیا ہوا، انہوں نے یہ علم دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کیا. تو یہ شیئرنگ جو کوالٹی ہے، ایکومولیشن جو ہے، یہ سائنٹیفک میتھڈ میں آتی ہے، اور یہ سائنٹیفک میتھڈ کو دوسرے میتھڈ سے بہتر بناتی ہے، اس کی یہ کوالٹی بھی. ایک اور جو کوالٹی ہے وہ ہے ڈٹرمنزم. جو سائنٹیفک میتھڈ ہے یہ ڈٹرمنسٹک ہے. یہ بھی ایرسٹوٹل کا ایک ٹرم ہے کہ یہ کاز اور ایفیکٹ کی ایک چین ہے. اکارڈنگ ٹو ایرسٹوٹل جو گاڈ ہے اس نے یونیورس کو بنایا اور اس نے اسے پھر موو کر دیا. تو گاڈ کو وہ کہتے ہیں وہ پرائم موور ہے، ہی واز دا فرسٹ کاز، پرائم کاز ہے، اور اس کے بعد ایک افیکٹ ہوا، یہ یونیورس بنی، اور یونیورس کا بننا ایک کاز ہے خود ایک، اور اس کے نتیجے میں دوسرے اسٹار بنے، اور اسٹار پھر سے پھر پلانٹ بنے، اور پلانٹ سے پھر ان پہ زندگی کے وجود میں آتا ہے، اور پھر زندگی آگے بڑھتی بڑھتی آج یہاں تک پہنچتی ہے، اور پوری یونیورس اور بھی سٹارز بنتے ہیں، اور آج بھی شاید بن رہے ہیں، اور کاز اور افیکٹ کنٹینیو سے آگے چل رہے ہیں. تو ہم کاز اور افیکٹ کی ایک چین میں بنے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سائنس میں کبھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی بات بس ویسے ہی ہو گئی ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، بلا وجہ جو کام ہو گیا ہے. تو سائنس میں کوئی بھی کام جو ہے وہ بلا وجہ نہیں ہوتا، اس کا ایک کاز ہوتا ہے اور اس کا ایک افیکٹ ہوتا ہے، اور ایک کاز اور افیکٹ کی چین چلتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک پیشنٹ ہے اور اس کو کینسر بلا وجہ ہی ہو گیا ہے، اس کے نتیجے میں ضرور کوئی کاز ہوگی. اگر ہم اس کو پروب کریں گے اس پرابلم کو وہ کیوں ہوا، پھر اس کی کاز تک پہنچیں گے تو ہم آنے والے ادر پیشنٹس کو سیو کر سکتے ہیں. تو سائنس جو ہے اس نقطہ نظر کی قائل ہے کہ یقیناً ہر بات کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اور ہر جو فنومنن ہے، کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اس کا کوئی نتیجہ بھی ہوتا ہے. اور نیکسٹ جو کوالٹی ہے وہ سائنس کی، وہ بہت ہی امپورٹنٹ کوالٹی ہے، دوسری چیزوں میں، دوسرے سورسز نالج میں ہمیں تھوڑی کم ملتی ہے، وہ ہے ایتھیکل اینڈ ایڈیولوجیکل نیوٹریلٹی. ایتھیکلی نیوٹرل یا ایڈیولوجیکلی نیوٹرل ہونے کا مطلب ہے جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، جو نالج کو پرسو کرتے ہیں، وہ صرف نالج کو دیکھتے ہیں. وہ جو ہے وہ کاسٹ کو نہیں دیکھتے، وہ جو ہے وہ رسک کو نہیں دیکھتے، وہ جو ہے وہ ریلیجن کو نہیں دیکھتے، وہ جو ہے وہ کوئی بھی ایتھنک بائسٹی کو نہیں دیکھتے کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں. یا کوئی بھی سائنٹسٹ یہ نہیں کہے گا کہ میری کنٹری کے لوگ یہ دوائی استعمال کریں گے جو میں نے ایجاد کی ہے. یا ایڈیسن یہ نہیں کہے گا کہ یہ بلب جو ہے وہ دوسرے لوگ استعمال نہیں کر سکتے جو نان کرسچن ہیں، جیسے کرسچن کی اتھارٹی ہے، یا یہ کرسچن میڈیسن ہے، یہ نان کرسچن میڈیسن ہے، یہ مسلم ڈیوائس ہے. تو ایسا نہیں ہے. ایز جو سائنٹسٹ کمیونٹی ہوتی ہے، جو بھی سائنٹسٹ ہوتا ہے، آپ بھی جب ریسرچ کریں گے
تو آپ میں سے کوئی ریسرچر بنتا ہے تو ڈیفینیٹلی اسے اس بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ کسی بھی لحاظ سے کسی قسم کا پریجوڈس نہیں رکھے گا. وہ انسانیت کے لیے کام کرے گا, انسانیت کی بہتری کے لیے سرو کرے گا, اور جتنی بھی ایجادات ہوتی ہیں, دوائیاں بنتی ہیں, نیو ڈسکوریز ہوتی ہیں, وہ سارے انسانوں کی مشترکہ ملکیت تصور کی جاتی ہیں. یہ بات بھی دوسری جو سورسز آف نالج ہیں اس سے سائنس کو الگ کرتی ہے, اور سائنس جو ہے وہ سب کے لیے ہے, سائنس جو ہے سارے انسانوں کے لیے کام کرتی ہے. نیکسٹ کوالٹی ہے وہ جنرلائزیشن. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے, ایک بہت امپورٹنٹ فیچر ہے کہ سائنس کے اندر جو ہے وہ سیمپل اسٹڈی کیا جاتا ہے. سائنس میں ہم کیا کرتے ہیں, ایسا نہیں کرتے کہ ایک ہیومن کے بلڈ کو سارے کو نکال کے ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیج دیا جائے. انسان کے اندر 5 لیٹر خون ہے تو وہ سارے نکال کے ہم دیکھیں کہ اس میں ڈینگی اور کرونا وائرس ہے کہ نہیں. اتنی دیر ظاہر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو ہم کیا کرتے ہیں, 4 سے 5 cc 3 cc بلڈ جو ہے وہ باڈی سے نکالا جاتا ہے, اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اور اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ پوری باڈی پہ اپلائی کر دیا جاتا ہے. اٹ از کالڈ جنرلائزیشن. اسی طرح ہم جب سوشل اسٹڈی کرتے ہیں تو سوسائٹی کے ایک سیکشن کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, اس کا سیمپل لیتے ہیں جو ریپرزینٹیو سیمپل ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی. یہ آگے آنے والے لیکچر میں ہم سیمپلنگ میں دیکھیں گے, اور پھر اس کے جو ریزلٹس ہیں ان کو جنرلائز کر دیتے ہیں, اس کو اپلائی کر دیتے ہیں. تو ڈیڈکشن جو ہے ہم وہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ انڈکشن ڈیڈکشن کے دونوں میتھڈ جو انوالو ہوتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہم ایک نیکسٹ کوالٹی بھی دے سکتے ہیں, اور وہ ہے ریشنلٹی. تو ریسرچ جو ایک ریشنل ایکٹیویٹی. ریشنلٹی کیا ہوتی ہے؟ ریشنلٹی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ریشنل ہیں تو آپ یا تو انڈکشن جو ہے وہ لاجک اپلائی کریں گے تو ہم آپ کو ریشنل کہیں گے, اور لاجک اپلائی کرنے کا مطلب ہے کہ پھر آپ انڈکٹیو ریزننگ اپلائی کریں گے یا پھر ڈیڈکٹیو ریزننگ اپلائی کریں گے. یہ 2 قسم کی ریزننگ ہوتی ہیں. انڈکٹیو ریزننگ کا مطلب ہوتا ہے آپ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کریں گے اور فائنلی جو ہے وہ جنرلائز ایک رزلٹ نکلائیں گے. تو یہ پارٹیکولر سے جنرل تھیوری کی طرف ایک وائج ہے, ایک جرنی ہے. اور جو ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے یہ جنرل تھیوری جو ہے اس کو پارٹیکولر انسیڈنٹ کو لگا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں, فار ایگزامپل جو مثال میں دیتا ہوں کہ اگر میرے ہاتھ سے ابھی کوئی چیز گر جائے, کب گر کے ٹوٹ جاتا ہے, تو میں فوراً سے جو ہے اس ایک فنامنن کو سمجھنے کے لیے جو ہے نیوٹن کا جو کانسیپٹ ہے کہ گریوٹی ہے زمین میں, تو زمین سے گریوٹی کی وجہ سے وہ چیز میرے ہاتھ سے چھوٹنے کے بعد اوپر نہیں گئی, ادھر نہیں گئی, ادھر نہیں گئی, نیچے گر کے کیوں ٹوٹ گئی ہے, کیونکہ زمین کے اندر ایک فورس ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, وہ گریوٹی ہے, جس کے بارے میں نیوٹن نے گریوٹی کا کانسیپٹ میں دیا. تو میں یہ فوراً سے وہ کانسیپٹ اپلائی کر کے ایک انسیڈنٹ کو انڈرسٹینڈ کر جاتا ہوں کہ اچھا یہ اس وجہ سے گرا ہے, کسی کی نظر نہیں لگی ہے, کسی نے بد دعا نہیں دی ہے, بلکہ یہ جو ہے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹی ہے کیونکہ یا تو میرے مسلس جو ہیں وہ ورک نہیں کر رہے ہیں, اور میں نے کوئی دھیان نہیں دیا ہے, میرا فوکس کہیں اور تھا, اور گریوٹی نے اپنا رول پلے کیا ہے اور میں نے رانگ جگہ اسے پٹ کر دیا, وہ نیچے گر گئی ہے. تو اس کو ہم ڈیڈکشن کہیں گے. تو ڈیڈکشن ہوتا ہے کوئی بھی تھیوری اپلائی کر کے ایک پارٹیکولر انسیڈنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا. یہ جرنی ہے تھیوری سے پارٹیکولر انسیڈنٹ کی طرف, اور جو انڈکشن ہوتا ہے وہ پارٹیکولر سے جنرل کی طرف ایک جرنی ہوتی ہے. تو یہ 2 قسم کی ریزننگ پائی جاتی ہے, جسے ہم ٹوٹل کہیں گے کہ یہ لاجک ہے اور یہ ریشنلزم ہے, اس کو کہیں گے ریسرچ کے اندر. تو ریسرچ میں ابھی ہم جتنے بھی ہم نے فیچر دیکھے تو اس میں 2 بڑے جو پاور بیسز آف سائنٹیفک نالج ہیں, اگر ہم ان کو مینشن کریں تو وہ امپیریسزم ہے اور ریشنلزم ہے. امپیریسزم یعنی ایکسپیرینس سینسری ہے, اور ہم اپنے سینسز کے ذریعے سے جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے, اور اس ڈیٹا کو پھر ریشنل ایکٹیویٹی انڈکشن ڈیڈکشن لگا کے اس کا انالیسس کریں گے, اور اس کے نتیجے میں جو علم حاصل ہوگا وہ سائنس کہلائے گا. تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے ڈفرینٹ فیچرز کو, اس منی لیکچر کے اندر ہم نے ڈفرینٹ فیچرز کو جو کہ سائنٹیفک نالج کو دوسرے جو سورسز آف نالج ہیں ان سے الگ کرتے ہیں, اور بہتر طور پہ ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ سائنس ہے اور کس طرح سے یہ دوسرے سورسز آف نالج سے بیٹر ہے. تو دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ جو منی لیکچر ہوگا اس میں ہمارا کیا ٹاپک ہوگا. لیکن ایک منٹ, ایک چیز میں مس کر رہا ہوں, میرے سامنے ابھی آ رہی ہے, وہ ہے کہ سائنس ورسز سیوڈو سائنس. ایک اور ہمارے ماڈرن ڈے کا ایک ٹربل آ چکا ہے کہ ہم ڈفرینٹ ایڈز میں دیکھتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک طریقے سے چیز بنائی گئی ہے, یہ جو شیمپو جو سائنٹیفک ایلیمنٹ ہے اس سے تجربہ کیا گیا ہے, یا یہ دیکھیں جی یہ سائنٹیفک چیز ہے, یہ پروڈکٹ ہے سائنس کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے. تو اس طرح بہت سے لوگ جو وہ کلیم کرتے ہیں وہ سائنٹیفک ہیں, تو ایسی ساری سائنسز کو ہم نام دیتے ہیں سیوڈو سائنسز کا. تو ہمیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے, ایسی کوئی بھی سائنس جو کلیم تو کرتی ہے وہ سائنس ہے, لیکن وہ سائنٹیفک جو ہے وہ جو میتھڈ ہے اس کو وہ فالو نہیں کرتی ہے. ایکچولی اگر آپ سائنٹیفک میتھڈ کو فالو نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی نالج کو ہم سائنس نہیں کر سکتے, نہ ہی سائنٹیفک کہہ سکتے ہیں. الکیمی ہے, جیسے کہ کریشنزم ہے, الٹرنیٹیو میڈیسن ہے, دیر آر ڈفرینٹ, ایسٹرولوجی ہے, پامسٹری ہے, ان کے بارے میں ابھی تک ہمیں نہیں پتہ چلا کہ یہ ٹرو ہیں یا رانگ. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ یہ ہے کہ یہ سائنٹیفک پروسیس جو ہے, جو میں نے ابھی بیان کیا ہے تھوڑی دیر پہلے, جو جتنے بھی فیچرز ہیں وہ ان میں نہیں پائے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ چیز سسٹم اپلائی نہیں کرتے ہیں تو ہم ان کو ٹرو ٹرم میں سائنٹیفک نہیں کہہ سکتے ہیں. تو یہ لاسٹ ایک ٹاپک تھا جسے ہم فال سائنسز کہتے ہیں, سیوڈو سائنس کہتے ہیں. تو ابھی نیکسٹ ٹاپک جو ہوگا وہ ہمارا ہوگا کہ ہم ریسرچ کے جتنے بھی پیپر ہیں, جتنی بھی ریسرچ پروڈیوس ہوتی ہے, ہم انہیں کتنی کلاسز میں اسے ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, کلاسیفیکیشن آف دا ریسرچ. یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا. ٹیک کیئر.